ہمارے ادارے کے سرپرست اعلیٰ اور ہمارے جتنے بھی اس تعلیمی علمی کام ہیں ان کے روح رواں میری مراد استاد محترم جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی ہیں. میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کو تشریف لائیں اور اپنے اختتامیہ کلمات کے ساتھ اس مجلس کا اختتام فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس پروگرام میں آج سب شریک ہیں. مجھے یاد ہے کہ گزشتہ برس اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے میں ساہیوال گیا تھا، تو اس وقت میں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حافظ فہد اللہ صاحب کو اور دیگر منتظمین کو. میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ تقریب لاہور میں ہونی چاہیے، اور دوستوں کی طرف سے بھی مطالبہ آیا ہوگا، تو بہت اچھا ہوا کہ ایک تقریب انہوں نے ساہیوال میں منعقد کی اور ایک لاہور میں. لاہور میں منعقد کرنے کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ کہ صرف تقریب ہی لاہور میں منعقد نہ ہو، بلکہ اللہ کرے کہ ہمارا ادارہ بھی لاہور میں منتقل ہو جائے اور ایک برانچ اس کی، بلکہ ہیڈ آفس اس کا لاہور میں قائم ہو جائے. تو اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ. اس میں جتنا تھوڑا بہت، وہ جیسے کہتے ہیں کہ انگلی کو خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات ہے، اتنا کا حصہ میرا بھی ہے جس کو حافظ فہد اللہ صاحب سرپرستی قرار دیتے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. تو گزارش یہ ہے کہ اس دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عقیدہ ہے، فکر ہے، سوچ ہے، تصور ہے، جو گم ہو گیا. اور سب سے بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ ہمارے تصورات بگڑ گئے اور ہمارا عقیدہ گم ہو گیا ہے. ہماری فکر ابہام کا شکار ہو گئی ہے، ہماری منزل گم ہو گئی ہے، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں رہا. وہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. اس سے باہر نکلنے کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں دہائیاں چاہیے ہوں، اور یہ فکر کو درست کرنے کے لیے، اگلی نسل کو درست کرنے کے لیے اس طرح کے ایک ادارے کی نہیں، اس طرح کے اداروں کا جال بچھانے کی ضرورت ہے. اور پھر ان اداروں کے اوپر پوری توجہ دے کے اگر ہم اپنی پوری صلاحیتیں نہیں لگائیں گے تو یاد رکھیے پھر ہماری اگلی نسلیں مٹ جائیں گی. اگلی نسلوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ مسلمان تھے. ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، بوسنیا کے مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ جن کو باوجود اس بات کے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ مسلمان ہیں، کلمہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن ان کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دیا گیا. اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ جو ابہام کی لہر ہے یہ پہلے سے تھی، اور پہلے سے مسلمانوں کے، ابھی بچہ پریزنٹیشن دے رہا تھا اور اس نے کہا کہ جناب فلاں کالج قائم کیا گیا اور اس کے لیے یہ طے کیا گیا کہ مسلمانوں کی فکر جو ہے اس کو آلودہ کرنا ہے. کوئی ایک کالج ہے، کوئی ایک ادارہ ہے ہماری فکر کو آلودہ کرنے کے لیے، کوئی ایک سورس ہے، کوئی صرف تعلیم نہیں، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر جو ہمارا جنازہ نکالا گیا ہے. ہمیں اگر آج فکر نہیں کرنی تو پھر ہم اپنی اگلی نسلوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. اور مجھے جب بہت فکر لاحق ہوتی ہے اپنی اولاد کی اور اپنی نسلوں کی، تو میں پھر سوچتا ہوں کہ ہم کیا کریں. ہمارا دشمن تو بڑا تگڑا ہے، اس کے پاس ہمارے بیڈ روم میں
نہیں بلکہ آج تو ہر بچے کے لحاف میں گھسنے کے لیے ذریعہ موجود ہے. بچہ لحاف لے کے اور اوپر کمبل اوڑھ کے سویا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس لیے کہ ہمارا دشمن وہاں تک گھس گیا ہے. اس سے کیسے بچیں گے؟ آپ کے کیا اس کے اوپر کوئی سینسرشپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس ہے کیا؟ والدین کے ہاتھوں میں ہے کیا؟ رہ کیا گیا ہے؟ یعنی جب ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے, ہماری کو ایجوکیشن تھی, یونیورسٹی میں ہم نے پڑھا, تو باوجود اس بات کے کہ کو ایجوکیشن میں ہم پڑھتے تھے, ہمیں یہ ہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری کلاس فیلوز لڑکیاں جو ہیں ان کے نام کیا ہیں. ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا, بالکل جو پرلے درجے کے بدھو نہیں ہوتے اس طرح کے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے, یعنی میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا, 20-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن آج کیا ہے کہ ہمارے اندر کوئی حد ہی باقی نہیں رہی, کوئی ایسی کوئی لمٹ باقی نہیں رہی کہ ہم کہیں کہ ابھی ہماری اخلاقیات میں یہ چیزیں باقی ہیں. کچھ بھی باقی نہیں بچا. تو اس کی فکر ہمیں آج کرنی ہے. اگلی نسلوں کو بچانا ہے تو آج فکر کرنی ہے. اور ٹھیک ہے آپ استشراق کو پڑھائیے, ٹھیک ہے آپ الحاد کو پڑھائیے, بہت ضرورت ہے اس کی, اپنے علماء کو اس سے آگاہ کریں, لیکن یہ بڑا ہی سینسٹیو مطالعہ, بڑا حساس مطالعہ ہے. اور میں عرض کروں کہ پاکستان کے اندر جو ایک دفعہ ریوائول ہوا ہے استشراق کے مطالعہ کا, پاکستان میں جو احیاء ہوا ہے استشراق کا مطالعہ کا, استشراق اس مطالعے کو کہتے ہیں جو مغرب ہمارے بارے میں جو فکر مند ہے ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے, انہوں نے جو ہماری فکر کو, ہماری تعلیم کو آلودہ کرنے کے لیے جو کچھ لکھا ہے, جو کچھ کتابیں شائع کی ہیں اور جو کچھ فکر کی ہے, ایسے سارے پڑھنے لکھنے والے اور ایسی تحریک کو استشراق کہتے ہیں. اس کا مطالعہ ویسے تو کر لیجئے, اچھی بات ہے, اور کر کے اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے ان کا جواب دینا ہے, اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے ان کا مطالعہ کر کے ان کے برے اثرات سے بچنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مطالعہ استشراق جیسے کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر ریوائول ہوا ہے, تو وہ مطالعہ استشراق مقصد بن کے رہ گیا ہے, اور اس نے جن لوگوں کو استشراق کا علم نہیں ہے ان کو ہمارے جدید دانشور کہتے ہیں کہ یہ بدھو علماء ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مغرب کیا کہہ رہا ہے. اور اگر مغرب جو کہہ رہا ہے ہم پڑھنے کے بعد اس پر ایمان لے آئیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو پڑھیں ہی نہ. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں, ایسے یونیورسٹی کے پروفیسروں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس لیے پڑھا استشراق کو کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, لیکن پڑھتے پڑھتے اپنا دماغ گھوم گیا. اور میں آج ان کو مستشرقین کی تعریفیں کرتا ہوا دیکھتا ہوں, سٹیج سنبھالے ہوئے وہ مستشرقین کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں, تو مجھے حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے وہ بدھو علماء جن کو ہم بدھو سمجھتے ہیں, جو مدارس میں بیٹھے ہیں, جن کو علم نہیں ہے استشراق کا, وہ زیادہ بہتر ہیں بجائے اس کے کہ ہم پڑھیں اور اس کے اوپر ایمان لے آئیں. لہٰذا پہلے اپنا ایمان پختہ کریں, ان بچوں کا ایمان پختہ کریں, بچوں کی فکر پختہ کریں, اور بچوں کو معلوم ہو کہ ہماری اصل فکر کیا ہے. پھر ان کو تھوڑا سا استشراق پڑھائیں, بس اتنا سا پڑھائیں جتنا سا ان کو سوٹ کر جائے, سہ جائیں ہمارے بچے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کرتے کرتے کہ ہم نے ان کی فکر سے آشنا کرنا ہے, ہم اپنی آشنائی سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اس لیے یہ بڑا ہی حساس موضوع ہے اور حساسیت کے ساتھ اس سے نمٹنا ہے. ہمارا عقیدہ, ہماری فکر جو گم ہوئی ہے اس کو واپس لانے کے لیے بڑی ہی محنت کی ضرورت ہے. بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں, وہ یہ کہ جب فکر آتی ہے نا, میں بات کر رہا تھا کہ مجھے فکر آتی ہے بہت, ہر ایک کو آتی ہوگی, ہمیں اپنی اولادوں کی بڑی فکر. دو باتیں, یہ جو کچھ ہو گیا ہے اور جتنا بڑا انقلاب ہم نے دیکھا ہے, ہماری نسل نے, میری اور آپ کی جو نسل ہے, ہم نے جو انقلاب دیکھا ہے نا, یہ انقلاب شاید جب پہیہ ایجاد ہوا تھا نا, شاید اس وقت اتنا بڑا انقلاب آیا ہو دنیا میں جتنا بڑا انقلاب یہ آیا ہے ڈیجیٹل انقلاب, یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب. کہ ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ٹیلی فون ہوتا ہی کوئی نہیں تھا, جب گھروں میں بجلی کوئی نہیں ہوتی تھی,
دیہات کے دیہات بغیر بجلی کے تھے، اور آج ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں یہاں کالونیوں کی کالونیاں ہیں جن میں بیک اپ بھی دے دیا گیا ہے، اور یہاں ڈیجیٹل ورلڈ، اور یہ دنیا اس قدر ترقی کر گئی ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے، ایک ٹچ کرنے پہ وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا انقلاب، اس سے بچوں کو کیسے بچانا ہے؟ تو میں سوچتے سوچتے مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، اس کے اندر اس خوفناک صورتحال کا علاج نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں سوچتا بھی رہا اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتا رہا، تو مجھے بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آئی کہ دو چیزیں، دو باتیں، دو ٹولز ہمیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں جو ہر دور کے لیے ہیں، اور یہ خطرناک جو سچویشن ہے اس سے بھی کہیں خطرناک ہو جائے تو ہم اس میں بھی اس سے بچ سکتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک نماز ہے اور ایک اللہ کا قرآن ہے۔ اگر آپ اپنی اولادوں کو نماز اور قرآن پہ لگا دیں تو اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حالات جتنے مرضی خراب ہوں یہ قرآن سیدھے رستے پہ لے جاتا ہے۔ اور نماز میں بھی اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بھی ہر طرح کی گندگی کے ماحول سے بچوں کو بچا لیتی ہے۔ اگر میں اور آپ آج اپنے بچوں کو نماز پہ اور قرآن پہ لگانے پہ کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں، تو امید ہے ہم اپنی قبروں میں سکون سے سو سکیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی شعور سے